کسی زمانے میں ایک دوسرے کے کانٹے نکالے جاتے تھے، اب ایک دوسرے کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے۔ ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ اللہ سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لکھا، یہاں سب کو خالی ہاتھ بھیجا گیا اور خالی ہاتھ بلایا۔ چھین کر کھانے والوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں سوتے۔ غلط کو غلط کھل کر کہیں، کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپن لے لیتا ہے، اور امیری کا لالچ دے کر جوانی چھین رہا ہے۔ زندہ شخص کی قدر کریں، زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر ایک پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ رشتوں کی قدر زندگی میں کریں، ورنہ تصویریں کسی کی کمی پوری نہیں کر سکتی۔ کوئی مال میں خوش ہے، کوئی صرف دال میں خوش ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہر حال میں خوش ہیں۔ یاد رکھیں، عزت وہی دے گا جو خود عزت کے لائق ہوگا۔ کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں جیسی زندگی گزارتا ہے، اور قیامت والے دن امیروں جیسا حساب دے گا۔ انسان کی قدر اس کی زندگی میں کرو، مرنے پر تو غیر بھی کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ منافق رشتوں سے آوارہ کتا بہتر ہے، جو سامنے بھونکتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں۔ دریا تلاش کر نہ سمندر تلاش کر، راحت ملے تجھے وہ گھر تلاش کر۔ لوگوں کے پیچھے چلنے سے کچھ فائدہ نہیں، جو راہ حق ہے وہ رہبر تلاش کر۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض، اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ ایسا بیگ مت خریدیں جو 10,000 کا ہو اور اس کے اندر کچھ بھی نہ ہو۔ ایسا بیگ خریدیں جو 1,000 کا ہو اور 9,000 روپے اس کے اندر ہوں۔ اپنا گھر اجاڑ کر اگر امیر دیکھے تو کیا فائدہ؟ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے طاقتور نہیں، غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی، اتنی ہی فقیر کے پاس ہوگی۔ نوکری کے دوران رشوت، ظلم، زیادتیاں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد تسبیح، سفید ٹوپی اور مسجد کی پہلی صف، یہ ہمارے ملک کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے، لیکن خود سچا بننے کی زحمت نہیں کرتا۔ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے پہلے پڑوس میں دیکھ لیجیے، اگر کوئی حاجت مند ہو تو آٹے کی بوری پہلے دیجیے۔ ایک انسان کی دنیا میں آنے کی خبر تو 9 مہینے پہلے ہو جاتی ہے، لیکن جانے کی خبر 9 سیکنڈ بھی پہلے نہیں ہوتی، اور اس لیے زندگی غنیمت ہے۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے اپنے رب سے مدد مانگی تھی، اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین مت کر لیا کرو۔ جھوٹ سچ سے جلدی پھیلتا ہے۔ اپنی اولاد کو
اپنا دوست بنا کر اچھے انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ انہیں اپنا دوست بنا کر برا انسان بنا دیں گے۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے اور نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ 4 دن بھی کوئی نہیں نبھا سکتا جو کردار باپ ساری زندگی نبھاتا ہے۔ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو دوسروں کے اندر اچھائی اور اپنے اندر برائی تلاش کرو۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری زندگی دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ بھرے بازار سے خالی لوٹ آنا، کبھی خواہش نہیں ہوتی، کبھی پیسے نہیں ہوتے۔ کفن بھی ایک عجیب چیز ہے، جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، جس نے خریدا اس نے استعمال ہی نہیں کیا، اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم ہی نہیں۔ جمع کی ہوئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے جائیں تو وہ ضرور ساتھ جائیں گے۔ یہ دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ ہیں، جس کا کنارہ آخرت اور جس کی کشتی تقویٰ ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ ایک قبر پر لکھا تھا، کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی۔ لوگ کالے جادو سے تو ڈر جاتے ہیں، لیکن اپنے کالے اعمال سے نہیں ڈرتے۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ جوانی کی قدر بوڑھا ہی جانتا ہے، عافیت کی قدر مصیبت زدہ ہی جانتا ہے، صحت کی قدر بیمار ہی جانتا ہے، زندگی کی قدر مردہ ہی جان سکتا ہے۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتا، تاکہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا اصلی ہے یا نقلی۔ لوگوں میں بہتر وہ جو لوگوں کو نفع دے، اور لوگوں میں بدتر وہ جو لوگوں کو تکلیف دے۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ جو خود اچھا نہیں، اسے یہ قطعی حق نہیں کہ دوسروں کو برا کہے۔ مومن جب بغیر کسی عذر کے جھوٹ بولتا ہے تو اس پر 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اور اس کے دل سے ایسی سخت بدبو اٹھتی ہے جو عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزاریں، کیونکہ زندگی نہیں رہتی، لیکن اچھی یادیں ہمیشہ رہ جاتی ہیں۔ غربت اتنی کہ مرغی نہیں کھا سکتے، جہالت اتنی کہ پیر کو بکرا دے آتے ہیں۔ غرور کس بات کا صاحب، آج مٹی کے اوپر تو کل مٹی کے نیچے۔ دشمن کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے دفناؤ۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ سب سے زیادہ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہم کو غلط سمجھے۔ ایک انتقال کے بعد زمین آپ کے نام ہوتی ہے، اور ایک انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہوتے ہیں۔ بس یہ انسان کی حقیقت ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبت کرنے والوں کو بھی ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جب آپ کا ستارہ عروج پر ہو
تو ہر کوئی آپ سے پیار کرے گا۔ جب آپ چاروں جانب طوفان سے گھرے ہوئے ہوں گے تو تب پتہ چلے گا کہ صحیح معنوں میں آپ سے کون پیار کرتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں بات ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو، انہیں بتا دو ان دونوں کانوں کے بیچ میں دماغ آتا ہے جہاں بات ٹھہر جاتی ہے۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندی کو چھو کر بھی گردن جھکائے رکھتا ہے۔ زندگی برف کی طرح ہے، نیک کاموں میں گزارو ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ انسان کے 4 ایسے اعمال ہیں جو اس کی زندگی کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ غیبت عمل کو کھا جاتا ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ ہوتے ہوئے بھی معاف کر دینا، اور ہر کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ دنیا وہ ٹرین ہے جس کے ہر مسافر کی منزل موت ہے۔ کچھ لوگ کروڑپتی بھی بن جاتے ہیں لیکن ان کے اندر کا بھکاری نہیں مرتا۔ شکر ہے گناہ کی کوئی بدبو نہیں ہوتی، ورنہ یہ دنیا رہنے کے قابل نہ ہوتی۔